الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ آج کی گفتگو کا عنوان ہے سلف صالحین نے شب برات کیسے گزاری۔ شب برات کے فضائل کے حوالہ سے مختلف احادیث طیبات وارد ہوئی ہیں، جن میں سے بعض احادیث مبارکہ ہم نے گزشتہ گفتگو کے اندر بیان کی، خصوصاً حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق جناب سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، ام المومنین سیدہ طیبہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور جناب سیدنا حضرت مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے کثیر احادیث طیبات ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور دیگر سے شب برات کی فضیلت کے سلسلہ میں وارد ہوئی ہیں، جن میں سے بعض احادیث صحیح ہیں اور بعض سند کے اعتبار سے حسن ہیں اور بعض سند کے اعتبار سے ضعیف ہیں۔ لیکن جب ضعیف حدیث کو احادیث صحیحہ سے تائید حاصل ہوتی ہے تو وہ حدیث بھی فضائل اعمال کے اندر معتبر ہوتی ہے اور فضیلت اعمال کے سلسلہ میں اس روایت کو پیش کیا جا سکتا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے رات کے قیام کو، رات کی عبادت کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پسند فرمایا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ پہلے کے جو نیک لوگ گزرے ہیں ان کا یہ طریقہ کار رہا ہے۔ یہ ہے میرے ہاتھ میں کتاب المستدرک علی الصحیحین، اس کی پہلی جلد ہے اور حدیث نمبر ہے 1156۔ حضرت سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیکم بقیام اللیل، آپ علیہ السلام نے رات کے قیام کی ترغیب دلاتے ہوئے ارشاد فرمایا تم پر رات کا قیام ضروری ہے، فإنہ دأب الصالحین قبلکم، کیونکہ یہ تم سے گزشتہ نیک لوگوں کی عادت اور ان کا طریقہ ہے۔ اور یہاں پر ملا علی قاری نے مرقات میں یہ بات لکھی ہے، صالحین سے مراد سابقہ انبیاء علیہ السلام ہیں اور اولیاء ہیں، یعنی یہ رات کا قیام، رات کی عبادت، یہ صالحین کا، اللہ کے مقرب انبیاء کرام علیہ السلام کا طریقہ اور ان کی عادت مبارکہ ہے۔ اس قیام کی فضیلت کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَهُوَ قُرْبَةٌ لَكُمْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، یہ رات کا قیام تمہیں تمہارے رب کے قریب کرنے والا ہے، اللہ کی بارگاہ کے قریب کرنے والا ہے، وَمُكَفِّرٌ لِلسَّيِّئَاتِ، اور یہ گناہوں کو مٹانے والا ہے، وَمَنْهَاتٌ عَنِ الْإِثْمِ، اور یہ گناہوں سے روکنے والا ہے۔ امام حاکم نے اس حدیث کی سند کے حوالے سے لکھا ھذا حدیث صحیح علی شرط البخاری ولم یخرجہ، حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کی شرط پر یہ حدیث صحیح ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ رات کا قیام، رات کی عبادت، یہ اللہ کے انبیاء کرام علیہ السلام اور اولیاء اللہ کی سنت اور ان کا طریقہ ہے۔ جب عام راتوں میں عبادت کی یہ فضیلت ہے تو شب برات تو انتہائی متبرک، رحمتوں والی، برکتوں والی، بخشش والی، اصول رحمت والی رات ہے، تو اس کی فضیلت کے حوالہ سے کئی احادیث طیبات وارد ہوئی ہیں۔ ہم نے ایک حدیث گزشتہ درس کے اندر بیان کی تھی کہ جناب سیدنا حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان
فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا. سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 1388. اس حدیث پاک میں یہ بیان کیا گیا کہ جب 15ویں شعبان المعظم کی رات ہو تو رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو. اس رات کی فضیلت اس حدیث پاک میں بیان کی گئی کہ رب تبارک و تعالی اپنی شایان شان پہلے آسمان پر نزول جلال فرماتا ہے، یعنی اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور رب تعالیٰ کی طرف سے اعلان کیا جاتا ہے الا من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں. الا مسترزق فارزقہ، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا اسے رزق عطا کروں. الا مبتلا فاعافیہ، ہے کوئی مجھ سے عافیت طلب کرنے والا میں اسے عافیت عطا کروں. الا کذا حتی یطلع الفجر، صبح صادق تک یہ اعلان جاری رہتا ہے. اس حدیث شریف کی اگرچہ سند ضعیف ہے، موضوع من گھڑت نہیں ہے، اور فضائل اعمال میں یہ حدیث معتبر ہے. یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے عمدۃ القاری، امام بدر الدین محمود عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی صحیح بخاری شریف کی شرح ہے. اس کی جلد نمبر 11 ہے اور صفحہ نمبر ہے 117. امام عینی نے اسی روایت کو نقل کیا اور فرماتے ہیں وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ، اس کی سند ضعیف ہے، یعنی موضوع من گھڑت نہیں ہے. یہ میرے ہاتھ میں دوسری کتاب ہے شرح الزرقانی المواہب اللدنیا کے اوپر، اور المواہب اللدنیا میں امام احمد قسطلانی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی روایت کی سند کو ضعیف قرار دیا. 561 نمبر صفحہ ہے اور جلد نمبر 10 ہے. فرماتے ہیں وفی سنن ابن ماجہ باسناد ضعیف، اور اسی روایت کی سند کو امام زین الدین عراقی نے احیاء العلوم کی تخریج کے اندر نقل کیا، اور اس کی پہلی جلد ہے اور صفحہ نمبر ہے 268. اس کے اندر امام زین الدین عراقی فرماتے ہیں وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ، اس حدیث کی سند ضعیف ہے. اجلہ محدثین کرام کی تصریحات سے یہ بات واضح ہو گئی کہ 15ویں شعبان المعظم کے سلسلہ میں حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے جو روایت مروی ہے یہ موضوع اور من گھڑت نہیں ہے، اور فضائل میں اس روایت کو پیش کیا جا سکتا ہے. اس سلسلہ میں اگرچہ کثیر روایات مروی ہیں، سر دست ہم اسلاف کا عمل شب برات کے حوالہ سے آپ احباب کے گوش گزار کرنا چاہتے ہیں. سب سے پہلے جناب سیدنا حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی، یہ آپ کا ارشاد گرامی ہے، اور اس کو جلیل القدر محدثین نے اور ائمہ نے نقل فرمایا ہے. یہ میرے ہاتھ کے اندر کتاب ہے لطائف المعارف حافظ ابن رجب حنبلی کی، اور اس کتاب کا صفحہ نمبر ہے 191. اس کے اندر حضرت عطا بن یسار فرماتے ہیں ما من لیلۃ بعد لیلۃ القدر افضل من لیلۃ النصف من شعبان. فرماتے ہیں لیلۃ القدر کے بعد، شب قدر کے بعد 15ویں شعبان المعظم سے افضل کوئی رات نہیں ہے. اور پھر فرماتے ہیں ینزل اللہ تبارک و تعالی الی السماء الدنیا فیغفر لعبادہ کلہم، اللہ تبارک و تعالی کی یعنی خصوصی رحمتوں کا پہلے آسمان کی طرف نزول ہوتا ہے، اور رب تبارک و تعالی اپنے تمام بندوں کی بخشش فرما دیتا ہے الا لمشرک او مشاحن او قاطع الرحم، سوائے مشرک اور مشاحن کے اور قطع رحمی کرنے والے کے، ان کے ماں سوا تمام لوگوں کی اس رات بخشش کر دی جاتی ہے. اور اسی روایت کو شرح اصول اعتقاد اہل سنہ کے اندر امام ہبت اللہ لالکائی نے بھی بیان فرمایا. اس کے علاوہ دیگر محدثین کرام نے بھی ان باتوں کو اپنی کتابوں کے اندر نقل فرمایا. اس رات کی بڑی فضیلت ہے، اور یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے مسند فردوس امام دہلوی کی، اور اس کی دوسری جلد ہے. دوسری جلد میں جناب سیدنا حضرت امامہ ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. آپ فرماتے ہیں خمس لیال لا ترد فیہا دعوۃ، 5 راتیں ایسی ہیں ان میں دعا رد نہیں ہوتی، دعا قبول ہوتی ہے. یعنی یہ 5 راتیں ایسی ہیں ان میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. اول لیلۃ من رجب، پہلی رجب کی رات ہے، ولیلۃ النصف من شعبان،
اور 15ویں شعبان المعظم کی رات ہے، ولیلۃ الجمعہ اور جمعہ کی رات ہے، شب جمعہ، ولیلۃ العیدین اور دونوں عیدوں کی راتیں، ان راتوں میں دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی روایت کو التبصرہ کے اندر محدث ابن جوزی نے اپنی اس کتاب کے اندر نقل فرمایا، کتاب کا صفحہ نمبر ہے 454، اسی روایت کو نقل فرمایا۔ اور اس روایت کے تحت فیض القدیر کی چوتھی جلد ہے، اور اس روایت کا صفحہ نمبر ہے 470 نمبر صفحہ میں اسی روایت کو ذکر کرنے کے بعد امام عبد الرؤف مناوی اس رات کی فضیلت کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ وقت کان السلف یواظبون علیہ، ان راتوں میں سلف صالحین عبادات کے اندر مواظبت فرماتے، ہمیشگی کرتے، یعنی اس سے معلوم ہوا کہ سلف صالحین شب برات عبادات کے اندر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں گزارتے ہیں۔ بلکہ اجلہ صحابہ کرام اور تابعین نے جہاں اس رات کی فضیلت کو بیان کیا ہے، یوں ہی جلیل القدر تابعین کرام سے اسانید کے ساتھ یہ بات مروی ہے کہ تابعین کرام نے اس رات کو عبادت بھی کیا ہے، 15ویں شعبان المعظم کی رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں گزارا ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے لطائف المعارف، حافظ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اس کتاب کے صفحہ نمبر 190 میں بیان فرماتے ہیں کہ 15ویں شعبان المعظم کی فضیلت کیا ہے اور سلف صالحین کا اس رات کے حوالے سے کیا معمول رہا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں ولیلۃ النصف من شعبان کان التابعون من اہل الشام، فرماتے ہیں 15ویں شعبان المعظم کی رات شام کے تابعین کرام کا خالد ابن معدان، جیسے حضرت خالد بن معدان ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ومکحول اور حضرت مکحول ہیں، ولقمان بن عامر اور حضرت لقمان بن عامر ہیں، وغیرہم اور ان کے علاوہ، یعظمونہا وہ 15ویں شعبان المعظم کی رات کی تعظیم کرتے، ویجتہدون فیہا فی العبادہ اور اس رات میں عبادت کے اندر کوشش کرتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ تابعین کرام قرون ثلاثہ میں اس رات کی عبادت کا معمول سلف صالحین میں اور تابعین میں تھا۔ اور فرماتے ہیں آگے وَأَنْهُمْ أَخَذَ النَّاسُ فَضْلَهَا وَتَعْظِيمَهَا، کہتے ہیں انہی تابعین سے لوگوں نے اس رات کی فضیلت کو بھی لیا ہے اور اس رات کی تعظیم کو بھی لیا ہے۔ بلکہ اس رات کی فضیلت کے حوالہ سے اہل مکہ کا کیا عمل ہے؟ اہل مکہ شریف کے جو رہنے والے مکین تھے، جلیل القدر محدثین، جلیل القدر علماء فقہاء، ان کا یہ عمل ہے۔ اور یہ بات میں آپ احباب کے سامنے امام ابو عبداللہ محمد بن اسحاق فاقہی رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کا سنہ وصال تقریباً 275 یا 272 ہجری کو ہوا ہے۔ امام فاقہی اہل مکہ کا عمل، وہاں کے محدثین کا، علماء کا عمل، سلف صالحین کا عمل شب برات کے حوالہ سے نقل فرماتے ہیں۔ کتاب کا صفحہ نمبر ہے 84 اور جلد نمبر ہے 3، اخبار مکہ میں امام فاقی فرماتے ہیں وَأَهْلُ مَكَّةَ فِي مَا مَضَىٰ إِلَى الْيَوْمِ، فرماتے ہیں اہل مکہ جو گزشتہ وقت سے لے کر اب تک، اپنے دور کی بات کرتے اب تک، ان کا عمل اور معمول کیا ہے؟ فرماتے ہیں اذا کان لیلۃ النصف من شعبان، جب 15ویں شعبان المعظم کی رات ہوتی ہے، خرج عامۃ الرجال والنساء الی المسجد، مرد ہوں یا عورتیں ہوں، مرد اور عورتیں 15ویں شعبان المعظم کی رات اہل مکہ کے جو لوگ ہیں وہ حرم کعبہ کی طرف نکلتے ہیں، اور حرم کعبہ میں آ کر کیا کرتے ہیں؟ فصلو، نماز پڑھتے ہیں، وطافو اور حرم کعبہ کا طواف کرتے ہیں، وَأَحْيُوا لَيْلَتَهُ اور اس رات کو زندہ کرتے ہیں، حتی الصباح بالقراءۃ فی المسجد الحرام، مسجد حرام میں اس رات پوری رات تلاوت کرتے رہتے ہیں اور صبح تک یہ تلاوت ان کا معمول رہتا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں حتی یختم القرآن کلہ، یہاں تک کہ پورے قرآن پاک کا ختم کرتے ہیں۔ اور آگے فرماتے ہیں وَيُصَلُّوا، نماز پڑھتے ہیں،
اور فرماتے ہیں ومن صلی منہم تلک اللیلۃ مئۃ رکعۃ، فرماتے ہیں کہ جو شخص اس رات کو 100 رکعت نماز ادا کرتا ہے، یقرأ فی کل رکعۃ بالحمد وقل هو اللہ احد 10 مرات، فرماتے ہیں کہ جو بندہ 100 رکعتیں اس طریقے سے ادا کرتا ہے، ہر رکعت میں جو ہے وہ الحمدللہ اور سورہ اخلاص 11 مرتبہ پڑھتا ہے، وَأَخَذُوا مِن مَّاءِ زَمْزَمَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ فَشَرِبُوهُ، اور اس رات اہل مکہ زمزم شریف کا پانی لیتے ہیں اور پیتے ہیں، وَاغْتَسَلُوا بِهِ، اور اسی پانی کے ساتھ غسل کرتے ہیں، وَخَبَؤوا عِندَهُمْ لِلْمَرْضَى، اور اسے اپنے مریضوں کے لیے بھی لے جاتے ہیں، یبتغون بذلک البرکۃ فی ہذہ اللیلہ، اور فرماتے ہیں اس رات وہ برکت حاصل کرتے ہیں، ویرفع فی احادیث کثیرہ، اور اس سلسلہ میں کثیر احادیث مروی ہیں۔ تو جلیل القدر ائمہ اعلام اور محدثین کرام کی تصریحات سے یہ بات واضح ہوئی ہے کہ شب برات سلف صالحین کا یہ معمول رہا ہے کہ سلف صالحین اس رات کو اللہ کی یاد میں، رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزارتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بخشش مانگتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرتے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے، نماز ادا کرتے، ذکر و اذکار کرتے۔ تو سلف صالحین کا، تابعین کرام کا اور مابعد کے علماء کا یہ معمول رہا ہے کہ شب برات کو عبادت کرنا یہ اچھا عمل ہے، مستحسن عمل ہے، یہ بدعت سیاہ نہیں ہے، یہ برا عمل نہیں ہے، بلکہ بحمد تعالی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبات سے، صحابہ و تابعین کرام کے معمولات سے ثابت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔